نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ النساء کی اگلی آیت نمبر 137 سے لے کر 140 تک گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ جی صفیہ بیٹی آپ سے شروع کرتے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ آئیے پہلی آیت کریمہ آپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ انا جی جو ہے صرف حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے۔ تو الذین جو ہے اسم موصول ہے میم، آمنو جو ہے یہ حمزہ میم نون مادہ ہے، یہ ماضی ہے اور یہ افعال سے ہے۔ آمنا ٹھیک ہے یؤمنو، ہم اس کا فاعل ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا۔ اس کو ٹھیک جو ہے ہے جملہ فعلیہ بنا کر معطوف علیہ بنائیں گے، یہ پورے عطف ہوں گے اس کے اندر۔ جی جی ثم جو ہے شاباش۔ یہ پر عطف ہے۔ کفرو جو ہے کاف فا را مادہ ہے، یہ ماضی ہے۔ کفر یکفرو نون سے ہے، ہم اس پہ فاعل ہے، یہ بھی فعل پلس فاعل ہو کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ایک بن جائے گا۔ سما جو ہے عطف ہے، پھر آمن جو ہے یہ بھی یہ ماضی ہے، حمزہ میم نون مادہ ہے، یہ فعال سے ہے، اس میں ہم فاعل ہے۔ جی آمن بیٹا آپ نے ایک یؤمن، دفعہ بتا دیا، ان کو اب ریپیٹ نہ کیجئے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی معطوف دوسرا ہو گیا، یہ سما ٹھیک ہے۔ عطف ہو گیا۔ یہ بھی کفرا جو ہے یہ ماضی ہے اور ہم اس میں فاعل ہے، یہ نون سے ہے، یہ بھی کاف اور را سے ہے۔ کفرو ٹھیک ہے۔ جی فعل پلس فاعل ہو گیا، یہ بھی معطوف 3 ہو گیا، کہ یہ سما عطف ہو گیا۔ ازدادو جو ہے یہ ماضی ہے، زا یا مادہ ہے اس کا، ازدادا یزدادو یہ افتعال سے ہے، ہم اس میں فاعل ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ شاباش۔ فعل پلس فاعل ہو گیا۔ کفرن جو ہے یہ مفعول بھی بن گیا، فعل پلس فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف چوتھا بن گیا۔ تو یہ معطوف ایک، معطوف دو، معطوف بالکل علیہ ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر مل کر یہ مرکب عطفی ہو گیا۔ پھر کیا بنا؟ جی مل کر یہ جو ہے اس میں موصول کے لیے صلۃ الموصول بنا، اس میں موصول شاباش صلۃ الموصول بن کر یہ اسم انا بن گیا، انا کے لیے اسم انا بن گیا۔ ماشاء اللہ شاباش۔ یہ چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا بیٹا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ زا یا دال، اس کے بعد کوئی اس طرح منصوب اسم آئے تو وہ اس کی تمییز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے ربی زدنی علما، تو وہ علما بھی تمییز ہے۔ زیادہ کرنا بالحاظ کس کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے، تو یہ مفعول بھی کے بجائے یہ تمییز ہم کو بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا شاباش ماشاءاللہ۔ آگے چلیے جی، جی ترجمہ کرنا چاہیں گی یہاں تک کا کہ ایک ہی بار کریں گی؟ میں کر دیتے ہیں۔ جی کیجئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں پڑ گئے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अभी लम यकुनिल्लाहु, ये लम जो है ये हरफ जाजिम है, ये मुजारे को मजूम करता है। तो ये यकुन जो है यकूनु था, तो यहाँ पर वो मजूम होने की वजह से यकुन हो गया ये। तो ये मिला ठीक लेके है, ऊपर कसरा दिया गया, अल्लाह यकुनिल्लाहु हो गया है। ये काफ और नून है, पहले नाकिस है, ये मुजारे मजूम है। और इसका इस्मु एक खबर काना होता है, इस्मु काना खबर, तो अल्लाह जो है इस्मु काना है। मैं ठीक है, जी, यहाँ पर जो है लाम ली यगफिरा, इसको लामे कई कहते हैं, इसके लामे ताली। यहाँ पर एक अन छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पर अन की वजह से यह यगफिरा जो है मुजारे मंसूब है। इसका गैन फा रा मादा है, गफरा गफरा यगफिरु, ये दरबा से है, हुआ इसमें फाइल है, ये फेल प्लस फाइल हो गया। ठीक है, लकुम जो है ये जार है, तुम जो है मजरूर है, ये मुतालिक फेल बना यगफिरा का। तो ये फेल प्लस फाइल मिलकर ये मुतालिक के फेल प्लस फाइल मुतालिक के फेल मिलकर जुमला फेलिया हो गया। अन मजदरिया के लिए ये मजदर ताबिल में होगा। ये आतिफ मतलब मैं यहाँ पर जो है वाउ को आतिफा बनाएंगे, पूरा बाद में इसको पूरा बनाएंगे क्या? ये फिर यहाँ वाउ जो है यहाँ पर इसको नहीं आतिफा है, यहाँ पर लाहुम के बाद नहीं। अच्छा अभी ये तो बनाए वाव थे आतिफा ही है, लेकिन जी आपने ये अल्लाह लफ्ज जलाला को इसम बनाया, तो खबर इससे बना रही हैं आप, ली यगफिर लहुम को, इस जी, तरह से हाँ है। खबर बना रहे इसको। ठीक हो गया शाबा, ये वाव आतिफा है। और इस तरह जी से कोई नफी वाली बात चल रही हो, फिर वाव आतिफा आए और ला ये नफी वाला आ जायदा जाए, तो है। वो ला जायदा होगा। शाबाश, जी आगे चलें। फिर और इस ये जो लामे आप कई कह रही हैं ना, लामे कई या लामे तालील, इसके बारे में भी अभी मैं बात करती हूँ। शाबाश, आगे चलें। ये भी इधर भी जो है लामे का लामे तला रहा है, यहाँ पर अन छुपे हुआ है। यहाँ भी मुजारे को मजलूम करता है, यहाँ पर सिर्फ मंसूब करता है, सॉरी मंसूब करता है। तो यहाँ पर इसका मादा है यहदियहुम का, यहाँ दाल या हदा यहदी, दोरबा से है ये, हुआ इसमें फैल है, तो ये फेल प्लस फैल हो गया। सभी हम जो है मफुल बिही बना, सबिलन जो है इसको भी तमीज बना, नहीं मफुल बिही टू। नहीं, ये मफूल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये शाबाश। मफूल भी दूसरा बनेगा। हम्म। फेल प्लस फाइल प्लस मफूल भी एक, मफूल दो मिलकर जुमला फेलिया हो गया है। यहाँ पर भी जो है अन ठीक है, मजदरिया होगा, ये मजदर की ताविल में हो, अन मजदरिया, ये मजदर की ताविल में होकर ये मातूफ बनेगा, पहला जो है मातूफ अलैह बनेगा। मातूफ अलैह मातूफ बनकर मुरकब अतफ बनकर जब ये खबरू काना बनेगा, अल्लाह इस्मु काना का, ठीक है। इस्मु काना खबर काना मिलकर फिर ये जो है इन्ना जो है ना, पहले इसम इन्ना उसका खबर इन्ना बनेगा है। शाबाश, ठीक हो गया। फिर फाइनली जो है ये सारा जुमला हमारा जुमला इन्ना इसमें अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया बन गया। तर्जुमा कीजिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, नहीं एक्सीलेंट। है, नहीं है अल्लाह के, नहीं है अल्लाह के उनको बख्श दे, और ना, और ना ये कि वो इन्हें सीधे रास्ते की हिदायत दे। शाबाश, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। आप म्यूट जज़ाकुमुल्लाह। कर दीजिए। हाँ, अगली आयत करीमा किसी और से करवाते हैं, आपको फिर दोबारा मैं बुलाती हूँ अगर कोई और नहीं आती है तो। अच्छा, आपने इन्होंने तर्जमा किया कि नहीं है अल्लाह के उन्हें बख्श दे, जबकि लामे तालील का, लामे कई का तर्जमा करते हैं ताके के साथ। तो यहाँ मैं बता दूं, नोट कर लीजिए सब, ये लामे जहूद का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? तो वैसे इसको अक्सर एराब में ये लामे तालील या लामे कई ही कहा गया है, लेकिन तर्जमे के हिसाब से भी वो बनता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जब कलाम यानी कि लामे जहूद कहते हैं इनकार का लाम, ये लाम किसी बात की पुरजोर नफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इस यूं शुरू होता है इससे पहले, यानी मा काना या लम यकुन ये अल्फाज आए तो समझ जाइएगा कि इसके बाद लामे जो लामे तालील या लामे कई आ रहा है वो फिर लामे जहूद कहलाएगा। इस तरह से आप याद कर लें। और इसमें याद रखिएगा मा काना वो लफ्जन भी माजी है और उसका माना भी माजी में किया जाएगा, लेकिन लम यकुन लफ्जन माजी नहीं है, लेकिन माना हम इन सब का माजी में ही करेंगे कि अल्लाह ऐसा हरगिज नहीं था कि ये करता, अल्लाह कभी ऐसा नहीं था या हरगिज ऐसा नहीं था। इस तरह से फिर तर्जुमा करते हैं। किसी को अगर समझ आ जाए, याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मैं फिर बता दूं, इसको लामे तालील लामे कई भी लिखा गया है किताबों में। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरकीब की। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसमें कुछ बताने की, ऐड करने की ज़रूरत है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ समझ नहीं आई, देखिए जब भी आप अगर बिल्कुल बगैर एक बार आयात को देखे हुए अगर क्लास अटेंड करते हैं
تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ جس طرح سے انالیسس کر رہی ہوتی ہیں بہت سی باتیں آپ نہ جلدی سے سمجھ پائیں، تو آپ یا تو ریکارڈنگ میں تسلی سے سنیں. پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آیات آپ کی نظروں سے گزری ہوں، اس میں آپ نے دیکھا ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ جی یہ مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے، پھر ہم نے گروپ میں کلاس میں ڈسکس کیا تو پھر ہم نے جو فائنل کیا تو وہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اب میں یہاں پہ میں جتنا بھی بار بتا دوں، جتنی بھی آپ کو ڈیٹیل سے تفصیلات کے ساتھ بتا دوں، وہ ٹائم زیادہ لگے گا تو پھر باقی آیات رہ جائیں گی. تو بیٹی ماشاءاللہ اچھا کر گئی ہیں. میں پھر کہوں گی کسی کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ریکارڈنگ سے آپ دوبارہ سن لیجئے. حافظ عبدالسلام صاحب کا میں ترجمہ سامنے رکھتی ہوں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس میں ایک دو باتیں جو میں نے ایڈ کروانی تھی وہ میں نے کروا دی ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، ٹھیک ہے، یا کفر میں ہی رہے. اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، یعنی یہ ارادہ فرمانے والا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے. میں حافظ عبدالسلام صاحب کی تفسیر سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی اس آیت کریمہ کے بارے میں. لکھتے ہیں ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب کوئی فائدہ دیکھتے تو ایمان کی طرف بڑھ جاتے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو کافر ہو جاتے. یہ لوگ مشرکین ان کے اوس اور خزرج میں سے بھی تھے جو مدینہ کے لوکلز تھے، ٹھیک ہے، اور یہود مدینہ سے بھی تھے. اب بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے. یہاں وہ ایک آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں، سورۃ الحج آیت نمبر 11، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی پھر وہ کفر پر قائم رہے اور اسی پر مر گئے، کیونکہ کفر کا یہی وہ درجہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص تائب ہو جائے یعنی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کر لیا، پھر اسے چھوڑ کر گمراہی کو قبول کر لیا، اور پھر گمراہی میں بڑھتے ہی گئے حتیٰ کہ کفر کی حالت میں مر گئے. تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورتحال تک پہنچنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں کہ اب انہیں نکلنے کی کوئی صورت مل سکے. اب یہ جو ایمان قبول کرنا ہے اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں مختلف باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. کسی کے نزدیک دل کی حالت ہے، کسی کے نزدیک زبان سے یہ کہا گیا. تو یہ فی الحال ہمارا اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے، بالکل بیسک میں نے آپ سے اس کورس اس گروپ کے لحاظ سے شیئر کیا. اچھا جی، اگلی آیت کریمہ اب ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے. آیت نمبر 138 مختصر ہے، تو عائشہ بیٹی آپ سے ایسا کرتے ہیں، یہ بھی کرواتے ہیں اور اس سے اگلی بھی کرواتے ہیں، اور آیت نمبر 140 دوبارہ سے صفیہ بیٹی کو بلائیں گے انشاءاللہ. آئیں جی عائشہ بیٹی، میں نے آپ کو ان میوٹ کیا ہے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. اس میں باشارہ فعل مضارع فعل ماضی، باشارہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور سوری نہیں بیٹا، یہ غلط ہو فعل گیا ماضی سارا. نہیں ہے، بشیری میں یہ فعل امر بشر ہے، ہے، شین کے یہ نیچے فعل زیر امر ہے. ہے. شاباش. بشر ہے، جی یہ زیر ملانے کے جی، لیے آگے اور دی یہ گئی ہے. زیر ملانے کے لیے دی ہے باب تفیل سے، اور اس میں ٹھیک ہو انتا گیا، فائل ہے. ٹھیک ہے، المنافقین جو ہے یہ نون فا فاعل کے روٹ ورڈز ہیں، اور یہ اسم الفاعل ہے، مفعول بنا ہوا ہے یہ بشیری کے لیے. ٹھیک ہے، بی انا جو ہے، بی انا جو ہے یہ جو ہے یہاں پہ ہے بی انا وہ تعلیلیہ،
جس میں وجہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شاباش شاباش، لیکن ترکیب میں آپ اس کو جار مجرور بنا کر بشر کے متعلق کر دیجئے، ٹھیک ہو گیا؟ جی، بھی انا جو ہے بھی انا یہ تعلیلیہ جار مجرور بنا کے اس کے متعلق منافقین جی کے یہاں بشر سے کے، جملہ تعلیلیہ ہوگا بھی انا لہم، آگے جار مجرور اور آگے عذابن علیمہ موصوف اور صفت بن کے، اور یہ منصوب ہوئی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ ٹیچر یہ انا کا اسم اور وہ خبرو کانا بنانا پڑے گا۔ جی انا انا ہے، اور جی بالکل لاہم اس کی خبر مقدم کر دیں، باقی اس کے انا یا اسے مؤخر بنا دیں۔ جی، لہم اس کی خبر مقدم، اور یہ منصوب جو ہوا ہوا ہے عذابن علیمہ، یہ اس کا اسم انا مؤخر، اور یہ یہاں پہ جملہ اسمیہ ہے تعلیلیہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور ترجمہ جی، کیجئے۔ ترجمہ اس کا میں نے دو طرح سے دیکھا تھا، ایک میں انہوں نے نیکسٹ آیت کے ساتھ اس کو ملا کے دیا ہوا تھا، ایک میں ویسے ہی دیا ہوا تھا اسی کا سمپل، کہ منافقوں اچھا کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ زینہ یتخذون، نیکسٹ۔ اچھا ایک منٹ رکیے گا یہاں پر، اگلی میں پھر سلائیڈ جب شیئر کرتی ہوں۔ جی بالکل ٹھیک، انہوں نے ماشاءاللہ گرامیٹیکل انالیسس بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا۔ میں یہاں تھوڑا سا بتا دوں، ایک تو حافظ عبدالسلام صاحب کیا لکھتے ہیں کہ بشارت جو ہے خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ دو رائے ہیں۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ بشارت کا، اگر تو یہ خوشخبری، زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ خوشخبری کو کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کا ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ منافقوں کو خوشخبری دے دیں۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو بشارت ہوتی ہے یہ بس خبر کو کہتے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیسیکلی بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کی سکن پر آئے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، کیونکہ خوشی غمی سب کا جو اثر ہے ہماری سکن پر نظر آتا ہے، ہمارے چہرے کی سکن پر نظر آتا ہے۔ اگر خوشخبری کے ساتھ کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ جی منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ خبر کے طور پہ کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے کہ آپ منافقوں کو، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کو یہ خبر سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں؟ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ طنز کے طور پر کہا گیا ہے کہ منافقین کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے انہیں عزت حاصل ہوگی۔ تو یہ اگلی آیت کا بھی ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے میں وہاں پر جا کے کرتی ہوں پھر، ٹھیک ہے؟ چلیے اب میں سلائیڈ چینج کرتی ہوں، آپ اگلی آیت کریمہ بھی اس کا انالیسس ساتھ ہی کر دیں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھے ایک بار پھر یہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ آئیے جی کیجیے۔ جی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اب اس میں اللہ زینہ اسم موصول ہے، اور اس کے آگے اس کا صلہ ہوگا یتخذون، یہ ہے فعل مضارع حمزہ خاصہ باب اختیار، اس کے اندر ہم فاعل ہے۔ الکافرین اس کا منصوب حالت میں ہے یہ اسم، تو یہ یتخذون کے لیے مفعول بھی بن گیا۔ آگے اولیاء، یہ بھی اس کا یہ جو ہوتا ہے نا مفعول ہے۔ بنا لینا، اس کے دو مفعول آتے ہیں عام طور پر، کس کو بنانا اور کیا بنانا، ٹھیک ہو گیا؟ عام طور پر، ضروری نہیں ہمیشہ ایسا ہو۔ چلیے شاباش، آگے چلیں۔ آگے اس میں پھر من دونی جو ہے من جار حرف جار ہے، آگے اس کے دون المؤمنین جو ہے یہ مجرور ہو رہا ہے من کی وجہ سے، یہ دون المؤمنین یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے اس میں، اور یہ ٹھیک ہے، متعلق یتخذون ہے، اور یہ بالکل یہاں ٹھیک ہے، تک صلہ بنے گا یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنے گا، اور اللہ زینہ اپنے اسم الموصول کے ساتھ مل کر جو پچھلی آیت میں المنافقین مفعول اس کا صفہ بن جائے گی۔ شاباش شاباش۔ تو اگر اس کی ہم صفت بناتے ہیں تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ویسے تو یہ مبنی ہے نا اللہ زینہ، یہ بھی منصوب ہوگی، شابہ محلن منصوب، پھر ہم اس طرح سے اس کو کہیں محلاً گے، منصوب۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آگے چلیں جی۔ اس کا ترجمہ پھر جو
ایک ترجمہ یہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں انہیں یہ خبر دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہمارا الگ الگ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، تو ہمیں جی اس طرح ابھی نیو اسٹوڈنٹس کو شاید تھوڑی دقت پیش آئے. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی. شاباش آگے چلیں. آگے ماشاء اللہ. یبتغونا میں الف جو ہے حرف استفہام، اور یبتغونا میں الف نہ کہیں بیٹی، اس کو الف خالی الف کو کہیں گے، حمزہ یہ حمزہ ہی کہیں گے عربی میں. فعل. جی. حمزہ حرف استفہام، اور ٹھیک ہے، یبتغونا فعل مضارع با غا یا باب افتعال، عندہم ظرف مضاف یہ بن رہا ہے، اور ہم مضاف الیہ اس کا، تو یہ متعلق ہو جائے گا یبتغونا کے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں العزتی جو ہے یہ مفعول ہو العزتہ. جائے ہوں، گا، العزتہ یہ مفعول بن جائے گا یبتغونا کا، اور یہ بالکل جملہ ٹھیک ہے، فعلیہ بن جائے گا. شاباش. ٹھیک ہے. یبتغون عند ربهم عندهم العزہ، ہوں، یبتغون عندهم العزہ. آگے فا جو ہے یہ فا فصیحیہ، انا حرف ناصبہ، العزت اسم انا منصوب، للہ جار مجرور ہو کے یہ اس کو قائم مقام خبرو انا کہہ سکتے ہیں ایسے، کیونکہ جمیع جو ہے وہ تمہیز لگ رہی ہے، جیسے وہ اس کی کوانٹٹی دیکھیے جیسے. سب سے پہلے تو یہ فا فصیحہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی اس کو اگر ٹھیک. کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ویسے یہ فا تعلیلیہ ہے، یا یاد رکھیے گا جہاں بی انا اور فا انا آئے تو یہ پھر سمجھ لیجئے گا جملہ تعلیلیہ آنے والا ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ ایسا ہے، یہ وجہ بتاتا ہے. کسی کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کچھ بھی نہ اس کو بنائے، لیکن فا فصیحہ نہیں ہے. اب انا کا العزتہ کو اس کا اسم بنا لیں، للہ کو خبر بنا لیں، جمیعہ کو العزتہ کے لیے آپ حال بنا لیں، ساری کی ساری اس کا ٹھیک حال یہ ہے کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ سارا جملہ اسمیہ بن گیا یہاں سے. ماشاء اللہ، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. اور کیا وہ لوگ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے. شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. جی آپ میوٹ کر دیجئے، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا ہے. انہوں نے ترکیب بہت اچھی کی، اس کو میرا نہیں خیال کہ ابھی میں اس میں کچھ اور چینج یا کچھ آپ سے مزید شیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آیت نمبر 138 اور 139 کو میں اکٹھا آپ سے شیئر کر رہی تھی. تو انہوں نے یہ لکھا ہے حافظ عبدالسلام صاحب نے کہ بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ طنز کے طور پر قرآن مجید میں آپ اور بھی مقامات پر اس طرح دیکھیں گے کہ منافقوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے انہیں عزت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کافروں کی دوستی میں نہیں، بلکہ وہ تو سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی بات یہ سورہ فاتر آیت نمبر 10، سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں بیان فرمائی. بلکہ سورہ منافقون میں فرمایا لیکن منافق نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں عزت تو کفر کی وجہ سے گئی، اور کفار کے پاس عزت تھی ہی نہیں جو انہیں ملتی. اگر بظاہر کچھ تھی بھی تو ان کے دوگلے پن کی وجہ سے ان کا اعتبار بھی اٹھ گیا. یہ انہوں نے لکھا. تو یہ ہماری 3 آیات ہو گئی، مختصر تھی. آج کی آخری آیت کریمہ دیکھتے ہیں. یہ فا کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں، زیادہ تر فا عاطفہ ہی ہوتا ہے. کسی شرط کے بعد آ رہا ہو تو فا جزائیہ، فا رابطہ. کبھی کبھار یہ فا فصیحہ ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اسے نہ ڈسکس کیا جائے، یا کچھ اور فا حسب ضرورت کبھی میں تھوڑا بہت آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو موقع پہ دیکھ لیا کریں. آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. جب چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے پھر بہت اچھا لگتا ہے کہ ایکچوئل میں یہ کیا بن رہا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہمیں ایکچوئل میں کیا ہے وہ پتہ چل گیا ہے. بعض دفعہ ایک چیز کے بارے میں کئی رائے ہوتی ہیں، تو ریلیکس ہو کر، فلیکسیبل ہو کر چیزوں کو پڑھا کریں، جانا کریں. اب دیکھیں عائشہ بیٹی ماشاءاللہ
وہ ایک سے زیادہ اپنے طور پہ ترجمے تیار کر کے آئی ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے اسٹڈی کی ہوگی. تو اس طرح کیا کریں، سرچ کیا کریں، ترجمے کے لیے بھی کیا کریں، تفصیلات بھی دیکھا کریں، پھر زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. محنت کریں، ریگولر رہیں. اچھا جی، ادھر کیا ہے اب؟ یہ آج کی آخری آیت کریمہ ہے. تو صفیہ بیٹی آئے، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، یہ آخری آیت کریمہ آپ کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، یہاں وہ جو ہے استنافیہ بنائیں گے میم اس کو. جی قد ٹھیک ہے. جو ہے حرف تحقیق ہے. یہ نزلہ جو ہے نون زا لام مادہ ہے، یہ تفعیل سے ہے. نزلہ ینزلو یہ ماضی ہے. ہوا اس میں فاعل ہے. یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. علیکم جار مجرور ہے، متعلق فعل بنا نزلہ کا. پھر کتابی کو جو ہے جار مجرور، اس کو حال بنائیں گے کیا میم یا متعلق ہی بنائیں گے؟ جی بنا سکتے ہیں ہاں، لیکن متعلق بنا دیں، سمپل ہے، آسانی سے سمجھ آنے والا ہے. یہ متعلق فعل بنائیں گے اس کو بھی، جو فرسٹ متعلق فعل ہے، دوسرا متعلق فعل ہے. ان ٹھیک جو ہے. ہے یہاں پر ان مصدریہ ہے. یہاں پر اذا جو ہے ظرفیہ شرطیہ ہے. یہاں پر تو یہاں پر سمعتم جو ہے اس میں ماضی ہے. یہ اس میں سین میم عین مادہ ہے. سمیع یسمعو سے ہے. اس میں تم جو ہے فاعل ہے. یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. آیاتی جو ہے جمع مؤنث سالم ہے، یہ نصب میں ہے، یہ مضاف ہے. اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنا سمیع کا. اور جو ہے ٹھیک یہ ہے. جی یہ جو ہے یکفرا، یہ جو نہیں، ہے یکفرو، یکفرو. یکفرو یہ مضارع مجہول ہے میم. کاف فا را مادہ ہے اس کا. کفرا یکفرو سے ہے اور یہ فعل بنا. بہا جو ہے جار مجرور بنا کر محل رفع نائب الفاعل بنائیں گے بہا کو. ماشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ویسے بس سمپل متعلق اس کو کر دیں اچھا ٹھیک، تو. اس کو متعلق فعل بنائیں گے. جی بالکل ٹھیک پھر کہہ یہ رہی تھی آپ. جی آگے چلیں. وہ جو ہے عاطفہ ہے. یستہزئو یہ مضارع مجہول ہے. اس کا مادہ ہے ہا زا حمزہ. استہزأ یستہزئو ہے. ہوا اس میں فاعل ہے. یہ فعل ہو گیا، اس میں نائب الفاعل کیا ہے؟ ہوا ہو گیا. پھر یہ ٹھیک جار ہے. مجرور، یہ جار مجرور کیا ہے؟ متعلق یستہزئ کا بنائیں گے، متعلق فعل بنائیں گے اس کو. تو یہ پورا یہ جو ہے پورا یہ شرط بنائیں گے اس کو. اذا کے بعد میں سمیعتم آیت اللہ یکفرو بہا ویستہزأ بہا، یہاں تک جو ہے شرط بنا اذا کا. ٹھیک ہے. فا جو ہے اس کو رابطہ بنائیں گے. لا جو ہے ناہیہ جازمہ ہے یہ، تو یہاں پر مضارع مضموم بنا. اس لیے اس میں مادہ ہے اس کا قاف عین دال، یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور اس میں مضارع مضموم ہے قعدہ یقعدو، یعقدو قعدہ یعقدو ہے یہ. تو یہ قاف ٹھیک عین ہے. دال مادہ ہے. انتم اس میں فاعل ہے، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. معہم جو ہے یہ ظرف ہے. ہم جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے متعلق فعل بنائیں گے اس کو یہ قعدہ کا. ٹھیک اور ہے. یہ تو اس کو جواب شرط بنائیں گے کیا ہم؟ فعلا سے یہاں سے پورا جواب شرط بنے گا یہ. جی غیر جی تک بالکل بالکل. تھوڑا بیٹا اس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے کیجئے، اس میں ترکیب ہو سکتا ہے کہ بہنوں کو کنفیوژن ہو. ماشاءاللہ اچھا صفیہ بیٹی بہت اچھی کر رہی ہیں. انہوں نے یہاں پر جو پوائنٹ آپ کو بتایا تھا بیہا کا، میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہ رہی. انہوں نے بالکل صحیح بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اصل میں نائب الفاعل یہ بنے گا. کس طرح سے بنے گا تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن اس کو ہم آسان رکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. باقی اذا ظرفیہ شرطیہ اگر آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے بعد دو جملے دیکھے ہیں، تو پہلا جملہ شرط بنا لیں، اور پھر جو یہ فا سے فا فسی کیا ہے، فا جزائیہ فا رابطہ، یہ جواب شرط. شرط اور جواب شرط مل کر آپ ان کو جملہ شرطیہ کر لیں. لیکن ایک بات میں یہاں ایک اور بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، ویسے میں نے سوچا تھا آخر میں کرتی ہوں. اس ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان مخففہ ہے. تو اب یہاں کیسے پتہ چل رہا ہے، اس کی بس زیادہ تفصیلات نہیں ہے. جس طرح آپ نے بنایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اسی طرح، کیونکہ بنانا تو ہم نے اس کو نزلہ کا مفعول بھی ہی ہے نا. جی لیکن جی جو اسے مخففہ مانتے ہیں وہ پھر اس کی تفصیلات ہیں. کیونکہ مخففہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ ضمیر شان، یعنی کہ یہ انا ہو تھا اصل میں اس طرح سے، تو اس سے یہ ہلکا ہوا ہے ان.
تو وہ یہاں پہ معذوف مانتے ہیں اس کا اسم اور اگلا حصہ اس کی خبر، دونوں مل کر پھر اس طرح سے یہ بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو سمپل یہ ہے جی کہ ان سے لے کر آگے جو بھی بن رہا ہے نا وہ اب نزلہ کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا یہ پورا مفعول شرط بھی جواب بنے شرط. گا. شاباش شاباش. بس اور اذا کا بنا دیں، پہلا حصہ شرط بنا دیں کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، دوسرا جواب شرط بنا دیں. اس میں تھوڑا آرام آرام سے ذرا ترکیب کیجئے بہنیں، دیکھ لیں سمجھ لیں، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہی ہیں، کوئی کسی کا بن رہا ہے، کوئی کسی کا مفعول یا متعلق بن رہا ہے. چلیے کیجئے شروع. فلا تقعدوا، فا کیا بنایا؟ پانچ جو ہے فا کو رابطہ بنائے، رابطہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماں جو ہے ناہیہ جازمہ ہے، اس لیے یہاں پر ماشاء اللہ. مضارع مبنی ہو رہا ہے. اس کا ٹھیک ہے مادہ ہے اوف آئین دال، یہ لسرا سے ہے. اور آدھا یا اودو، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. معا جو ہے ظرف ہے، ہم جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے متعلق فعل بنا ایک ادا کا. پھر حتیٰ جو ہے یہاں پر حرف غایت ہے، ہونے کی وجہ سے یہاں پر ان جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر ٹھیک مصدریہ ہے ہے، اس لیے یہاں ٹھیک پر جو ہے. ہے مضارع یقودو جو ہے یہاں پر مضارع منصوب ہے، یہاں پر نون جو ہے ڈراپ ہو گیا ہے. اس کا مادہ ہے خا وو دواد، خوادہ یقودو. ہم جو ہے اس میں فاعل ہے، فعل یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. فی جو ہے یہاں پر حرف جار ہے، حدیث جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل بنا یقودو کا. پھر یہاں پر شاباش. غیر ہی، غیر جو ہے ظرف ہے، ہاں جو ہے مضاف الیہ بنائے، ظرف و مضاف الیہ مل کر یہ حدیث کا صفت بنا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک جو ہے یہ پورا شرط جواب شرط مل کر جو ہے مفعول بھی ملا، مفعول بھی بنا نزلہ کا. پھر یہ فعل پلس فاعل پلس اور متعلق فعل اور مفعول بھی مل کر پورے جملہ فعلیہ بنائے یہاں تک. جی ٹھیک ہے. پھر یہاں سے انلکم جو ہے حرف مشبہ، پھر یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے ہمارا. نہیں پہلے یہاں تک کا ترجمہ کر دیجئے. جی اب جی آپ نے جی یہ شرط و جواب و شرط بنا دیا، یہ جملہ شرطیہ جو ہے اس کو آپ نے نزلہ کے لیے مفعول بھی ہی بنا دیا ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے کیجئے. جی. اور یقیناً اس نے تم پر کتاب میں نازل کیا ہے، کتاب یہ کہ جب تم اللہ کی آیت کا سنو کہ آیات کا. ہوں. سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے. بیٹی آپ نے یہ یکفر بیہا ان کو کیا بنایا تھا؟ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا کو، ان دونوں کو یعنی کہ معطوف علیہ معطوف مل کر کیا بنے تھے؟ یہ معطوف علیہ معطوف مل کے اس کو جو ہے سمیعت کا یہ آیات اللہ کا حال بنائے اس کو. ٹھیک ہے، اللہ کی آیات ان کا یہ حال اس طرح کے ان کا یہ انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جب تم جی سنو، جب تم اللہ کی آیات کا سنو. سنو جی کہ کیجئے. ان کا انکار کیا جاتا ہے، اور کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ حال بنا لیجئے. آگے چلیے. جی. تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں ہوں. تک کہ وہ اس کے علاوہ آ، بے شک اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. بالکل ٹھیک. شاباش. سورۃ الانعام میں بھی یہ مضمون پہلے آ چکا ہے، وہ مکی سورہ تھی تو وہاں پہلے یہ آ چکا ہے. ابھی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے. آگے چلیں. انکم. انکم، انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے. کم جو ہے اس میں انا بنے گا اس کا. اذن جو ہے یہ سمندر یا سے تھوڑا اذن کو. ہاں بیٹا اذن کئی طرح کا ہوتا ہے نا. اب یہ اس کو آپ وہ والا بنائیں جسے محملہ کہتے ہیں، کہ جو افیکٹو نہیں ہے، جو بس حرف کے طور پر ہے. اچھا اچھا بس ٹھیک. ہاں، تو اس کو محمول. ترکیب میں کچھ نہیں بنانا آپ نے. ہاں یہ کم انا کا اسم بن گیا. جی. جی بسم اللہ بنا. مثلکم، مثلو جو ہے مضاف بنے گا. مثلہم. جی جی مثلکم یہ مضاف، مثل مضاف بنے گا، ہم جو ہے مضاف الیہ بنے گا. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر انا بنے گا. اسم انا خبر انا مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ بنے گا. شاباش. بس ترجمہ کرتے ہیں آپ. جی. بے شک تم، بے شک تم بھی اس وقت تک ان جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر یا انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اسم ہوں. جلالہ جو ہے اس میں انا بنے گا. جامعو جو ہے مضاف ہے، المنافقین جو ہے مضاف الیہ بنے گا. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر انا بنے گا. اسم اللہ خبر شاباش. انا مل کر جملہ اسمیہ بنے گا یہ. ہوں. پھر یہاں پر واؤ جو ہے عاطفہ ہے،
الکافرینہ جو ہے اس کو جو ہے اس پہ عطف کریں گے منافقینہ پر. الکافرہ کافرینہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. المنافقینہ معطوف علیہ اپنے معطوف الکافرینہ کے ساتھ مل کر یہ جامعوں کے لیے پھر مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. یا فی جو ہے حرف جار ہے، جہنما جو ہے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق جامع بنے گا. اس کا حال یہ جامع جو ہے نا اس کا بنے گا کیا؟ شاباش. نہیں نہیں، آپ متعلق بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جامع جو ہے وہ خاص وزن پر ہے، اسم الفاعل کے وزن پہ. اس کی اپنی پوری ترکیب ہوگی، اس کے اندر اس کا فاعل مانا جائے گا، اس کا مفعول آئے گا اور اس کی متعلق آئے گا. ہم اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے. بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے چلیں. ایک جامع جو ہے پھر اس کو حال بنائیں گے کیا؟ نہیں نہیں بیٹا، جامعوں کی بات کری، وہ آپ خبر بنا چکی ہیں. جی تو یہ متعلق خبر. یہ فی جی جہنم کا میں کہہ رہی تھی کہ یہ جامعوں کے متعلق کر دیں، جی فی ٹھیک. جہنم. اور جی جمیعہ کو آپ یہ المنافقین اور ان کا حال بنا دیں، جی ٹھیک. کیونکہ یہ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کا حال بنائیں گے جامعن. ہاں ہاں ہاں، دونوں کا ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کرنا. شاباش. جی ترجمہ کریں. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. ماشاء اللہ، شاباش شاباش، بارک اللہ فیک. بہت اچھے جی. آج کی آیات میں کچھ تھا تھوڑا بہت، یہ آسان تو تھیں مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کو جوڑنا اور پیچھے سے تعلق بنانا. صفیہ بیٹی ایکسیلنٹ، بہت اچھا آج آپ نے کیا ماشاءاللہ. عائشہ بیٹی ہے تو اب ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کرتی ہیں. بارک اللہ فیک، شاباش. آپ میوٹ کر دیجئے. ترکیب انہوں نے کر دی ہے، اور چونکہ میں نے اس میں کچھ باتیں جہاں ضروری تھا آپ سے شیئر کیا کہ وہ کچھ تفصیل طلب آتی ہے، میں ان پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہی. جتنا اور جس طرح میں نے اور یہ صفیہ بیٹی نے ڈسکس کیا، اتنا آج کے لیے کافی ہے. یہاں دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب اس کے بارے میں. پہلے تو ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ان کی تفسیر آپ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں شیئر کرتی ہوں. اچھا جی، دوبارہ سے میں نے یہی سلائیڈ شیئر کی ہے. اچھا، آخر میں کبھی کبھار ایک سیکنڈ. جی ایک منٹ. کبھی کبھار آخر میں نا میں نے آپ سے شیئر کرنی ہوتی ہے وہ جو قرآنی ڈکشنری سے صفیہ بیٹی اسکرین شاٹس بھیجتی ہیں، وہ کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں. آج میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آج ہماری یہ انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 140 یہاں تک ہو جائے گا. اس کے بعد ایک کلاس اور ہوگی، تو اس سے اگلے منڈے کو اب بریک آئے گی. ویسے تو ابھی 2 ہفتے رہتے ہیں، 2 سے 3 ہفتے یہ رمضان بریک میں، لیکن اس گروپ میں پہلے سے ہی دی جائے گی کیونکہ منڈے سے 2 فروری سے انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے سلیکٹیو آیات کا. تو بس یہ اگلی کلاس ہے فی الحال. ایک منٹ جی. اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، یعنی کہ اگر ان میں بیٹھے رہو گے اٹھو گے نہیں. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ان کی تفسیر اس آیت کریمہ کے بارے میں. اس سے پہلے سورہ انعام میں یہ حکم آ چکا ہے، بہت اہم ہے. میں بتا دوں کہ یہ بہت غور طلب بات ہے. ہمارے ہاں آج کل بہت کامن ہو گیا ہے اسلام کی باتوں کا مذاق اڑانا، جیسے
کوئی ایونٹ آ جاتا ہے کوئی ہمارا اسلامی، اس پہ بہت یہ مذاق چلتے ہیں، ایسی پوسٹ بنائی جاتی ہیں، شادیوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ بہت سے مذاق کیے جاتے ہیں ان کے اسلام میں جو میں 4 شادیوں کی بات کر رہی ہوں، یا جنت جہنم، اس ٹاپک پہ بھی یہی ٹاپک رہ گئے ہیں کیا ہمارے پاس مذاق کرنے کے لیے؟ مذاق کرنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمیں، جن پر ہم بات کر سکتے ہیں، ایک ہنس سکتے ہیں، ہنسا سکتے ہیں۔ دینی ٹاپک پہ ہی مذاق کیوں؟ اور یہ گھروں میں بھی اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو آپ خود بھی پرہیز کیا کیجئے، اسلام کے کسی بات پہ کوئی مذاق کا بنتا ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں ہے، خود بھی نہیں کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پیار سے سمجھائیے۔ اور اب کرنا کیا ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اب تو، پہلے تو فزیکل ایسی جگہیں ہوتی تھی، اب یہ سوشل میڈیا پہ کچھ گروپس ایسے آپ دیکھتے ہوں گے جہاں پر اس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے مذاق کے نام پر جسے اب یہ آج کل میمز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، باقی جو بھی واقعات ہیں، حالات و واقعات، کرنٹ افیئرز، ان سب پہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن اسلام کی کسی بات پر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کم از کم خود اٹھ جائے۔ ابھی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، تفصیل اس کی ویسے سورۃ الانعام میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری آج تقریباً 140 آیات ہو گئی ہیں نا، ہماری 36 اور رہ گئی ہیں، اگلی کلاس میں جتنی ہو گئی ٹھیک ہے، باقی عید کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ 1-2 ماہ کے اندر ہی مکمل ہو جائے گی، پھر سورۃ الانعام کی طرف جائیں گے۔ سورہ مائدہ جو ہے وہ کافی اس میں لمبی آیات ہیں، احکامات ہیں، وہ بہت ابھی میرا خیال ہے کہ اس کو طرف بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سورۃ الانعام اور پھر سورہ اعراف وہ آسان ہے، وہ آپ بہت کچھ آپ کی قواعد ریوائز ہو سکتے ہیں اگر آپ سنجیدگی سے ان کو سٹارٹ کریں۔ اس کی آیت نمبر 68 میں حکم نازل ہو چکا ہے، ترجمہ: اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو۔ اب یہ فضول بحث میں بہت کچھ آ جاتا ہے، ایسے ہی بلا وجہ بیٹھے ہوئے اسلام کی بات پہ کوئی تنقید، مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، میرے خیال میں یہ ایسے ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس کا یوں ہوگا، بغیر علم کے ایسی باتیں کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، میں سب سے پہلے آیت کا ترجمہ شیئر کر دوں، بعد میں بات کروں گی۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی ٹاپک وہاں بدل جائے۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے، بھول گئے ہو، بیٹھے رہے ہو کسی اور دھیان میں، تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ حدیث میں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جہاں اللہ کے حکم کی کسی طرح نافرمانی ہو رہی ہو۔ یہاں یہ لکھتے ہیں، ہم یہ مثال دیتے ہیں، مسند احمد کی یہ ایک حدیث ہے 126، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شرور چلتا ہو۔ یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا، مراد جہاں بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پہ نہیں بیٹھنا۔ تو اب منافقین کا کیا انداز تھا؟ ان کی یہ روش تھی کہ مسلمانوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور مشرکوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا۔ زیر تفسیر آیت میں، جی 1 منٹ مجھے دیجیے گا، جی تو میں کدھر تھی؟ ہاں جی، یہ کیا کرتے تھے منافقین؟ یہ مسلمانوں کی مجلسوں کو چھوڑ کر یہودیوں اور مشرکوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے جہاں آیات الہی کا مذاق اڑایا جاتا۔ اب یہ جو آیت کریمہ 140، اس میں بھی ان کی اسی روش کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے یہ آیت عام ہے اور ہر ایسی مجلس میں شرکت حرام ہے جہاں قرآن اور سنت کا کسی بھی انداز میں کسی بھی طرح مذاق اڑایا جاتا ہو، چاہے وہ کفار اور مشرکین کی مجلس ہو یا اہل بدعت کی یا کوئی بھی فاسق یا فاجر کی، جب برائی کو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، نہ زبان سے،
تو پھر خاموش بیٹھ کر سنتے رہنا اور دل میں برا بھی نہ جاننا تو کمزور ترین ایمان کے بھی منافی ہے، بلکہ فرمایا تم بھی اس وقت ان جیسے ہوگے۔ بہت غور طلب سخت یہ الفاظ ہیں۔ تو اس لیے شاہ عبد القادر رحم اللہ نے فرمایا جو شخص ایک مجلس میں اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں بیٹھے، اگرچہ وہ آپ خود نہ کہے لیکن وہ بھی اسی میں شامل ہوگا، وہ بھی انہوں نے اس کو منافق لکھا ہے۔ تو یہ تھی آج کی یہ آیات۔ ایسا کرتے ہیں اب وہ سلائیڈز آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج کی جو ہمارے آیات ہیں ان سے متعلق دیکھتے ہیں کہ کیا کیا شیئر کیا ہے صفیہ بیٹی نے۔ ایک تو یہ ہے، یہ با غین یا، یہ میں دیکھوں یہ کس آیت کریمہ میں، یہ سب سے پہلے یہ ہمارا آج اس میں کیا لفظ استعمال ہوا تھا، یہ یبتغون، باب افتعال سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابتغا اصل میں کیا ہے، ابتغا یا یبتغیو۔ اب یہ کیا چینجز ہیں یہ آپ کو آنا چاہیے، کبھی کبھی ٹائم نکال کے غیر صحیح افعال کو بھی دیکھیے، اور اگر آپ دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو جو یہ لسان القرآن شارٹس کے نام سے جو مختصر ریکارڈنگ روز ہفتے میں 5 سے 7 منٹ کی میرے خیال میں ہوتی ہیں، اس میں تو ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے، آج 9ویں ریکارڈنگ شیئر کی گئی ہے۔ تو آپ یہ سارے جب وہاں پہ فیل شروع ہو اپنے طور پہ ریوائز کر سکتے ہیں اگر آپ کی روٹین نہیں بنتی۔ ویسے تو آپ اپنے نوٹس نکال سکتے ہیں، اپنی یہ لسان القرآن سے خود ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے چینجز ہوئیں، ابتغا یبتغی، یہ اب استعمال ہوگا۔ اصل کیا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا، اور یہ اب استعمال ہوگا آگے۔ ابتغان یہ اس کا مصدر ہے، اہتمام سے چاہنا، جستجو کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ کون سی ہے جی، یہ ہے آج باب افتعال کی ایکسیپشنز میں سے ہے، یہ ہے زا یا دال زیادہ سے۔ تو باب افتعال میں پٹ کریں گے تو از دایدا یز دایدو، تو یہ ایکسیپشن میں سے ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ پہ اگر کچھ حروف آ رہے ہیں، قواعد ہے، میں ایک قاعدہ شیئر کر رہی ہوں۔ باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال، زال اور زے ان تینوں میں سے کوئی ایک آئے تو اس کی جو باب افتعال کی تا ہے نا وہ دال میں بدل جاتی ہے، یا پھر اسی حرف میں بدل سکتی ہے جو زال ہے یا زے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک لیٹر 2 ٹائمز آ سکتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، یہ ہر لفظ کی اپنی ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں از تایدا یز تایدو سے، اب وہ جب یہاں پہ تا دال میں بدل گئی تو از دایدا یز دایدو، پھر چینجز کے بعد از دادا یز دادو، اور یہی لفظ ہے یہاں پر جو آج یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، پہلے ایمان لا رہے ہیں پھر کفر کر رہے ہیں، 2 بار ایمان کا ذکر ہے، 3 بار کفر کا ذکر ہے، اور فائنلی کیا لکھتے ہیں، کیا ہے اس میں، ثم ازدادو، پھر وہ ان کے پڑھ ہی گئے اس میں، بس اسی پہ اڑ گئے، اسی حالت میں کہ ان کی موت آ گئی۔ تو یہ بڑھنا زیادہ ہونا، لفظ آسان ہے، پہچانا جا رہا ہے، لیکن چونکہ باب افتعال کی کئی ایکسیپشنز ہیں، اپنے طور پر لکھ لیجئے اگر آپ ریوائز کرنا چاہیں، جو چیز جہاں بھی آئے، ہو سکتا ہے قرآن مجید میں جو ایکسیپشنز کا قاعدہ ہے کبھی 1-2 جگہ آئے، یہ اب آپ کی شوق پر ہے کہ آپ اس 1-2 بار کو بھی اہمیت دیتے ہیں یا نہیں، کم از کم بیسک کچھ تو آئیڈیا ہو، اس طرح نہیں کہ جی بس ڈکشنری نے کچھ بھی بتا دیا اور ہم نے مان لیا۔ تو تقریباً اکثر کوئی نہ کوئی غیر صحیح افعال میں سے آیا ہوتا ہے، تو کبھی ایسے مثال ریوائز کر لیں، کبھی اجوف، کبھی ناقص، اس طرح سے۔ آگے کیا ہے جی، یہ قاف عین دال سے، جو یہاں پر لفظ کیا تھا، فلا تقعدو، تو اس میں یہ فعل امر ہے، یہ قعدہ یقعدو باب ناصرہ سے، ٹھیک ہے، مت بیٹھو، اور یہ جمع کا صیغہ آیا ہے جو ہمارے ادھر آج کی آیت کریمہ میں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھتے ہیں، یہاں یہ ایک آخری ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ کیا، خا واو دعاد حروف مادہ ہے، اور یہ خاودہ یخودو سے خادہ یخودو، یہ فائنل جو استعمال ہوتے ہیں۔ پانی کی نہر میں اترنا، بال کی کھال نکالنا،
لا حاصل گفتگو کرنا، بے پر کی اڑانا. بیسیکلی یہ گہرے پانی میں اترنا اس کا معنی ہوتا ہے. اور ایسے ہی بس ادھر ادھر کی باتیں، گوسپ، فضول وقت کا ضیاع اور بحث بھی اس میں شامل ہے. کوئی نہ سر نہ، ان کے پوائنٹ لیس، یوز لیس، پوائنٹ لیس باتیں. یہ تھی جی آج کی آیات. الحمدللہ آج کی کلاس یہیں پر مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد